اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث کتاب تعلیمی احکام میں شکیات نماز کے بارے میں چل رہی ہے۔ بعض چیزوں کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا اور آج ہم بعض کو بیان کرتے ہیں۔ کل ہم نے الف یعنی شک کے اقسام میں نمبر 1 اجزائے نماز میں شک، اس کو بیان کیا، اور آج نمبر 2 رکعتوں کے بارے میں، یعنی جو شک رکعتوں کے بارے میں ہو، یعنی یہ رکعت دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں تو نہیں ہے، صحیح، اس طرح جو شک ہوتے ہیں۔ کل کہنے کے بارے میں تھا اجزائے نماز کے بارے میں، اجزاء یعنی جز نماز کا، صحیح، مثلا سجدہ جز ہے، تشہد جز ہے، سلام جز ہے، قرات جز ہے، یہ سب چیزیں اجزاء صلاۃ ہیں۔ اجزاء جز کی جمع ہوتی ہے، صحیح، جز ایک ہے، واحد یعنی ایک ہے جز، اور اجزاء اس کی جمع ہے۔ تو کل ہم نے اجزاء نماز کے بارے میں جو شکوک ہوتے ہیں وہ بیان کیا ہے۔ خلاصتاً مثلا ایک انسان کو یہ شک ہو کہ میں نے دوسرا سجدہ کیا یا نہیں کیا، ایک انسان کو یہ شک ہوا کہ اس نے سجدہ کیا یا نہیں کیا، دوسرا سجدہ کیا یا نہیں کیا۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ انسان جسے شک ہوا ہے ابھی نہیں موجود ہے، اسی حالت میں ہے، کس حالت میں کہ ابھی کسی دوسرے فعل کو دوسرے جز میں وہ داخل نہیں ہوا ہے، دوسرے جز کو شروع نہیں کیا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ فوراً سجدہ کر دے، فوراً سجدے میں جائے اور سجدہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، وہ دوسرے کسی واجب فعل کو انجام دینے میں مشغول ہو گیا، شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے فعل کو شروع نہیں کیا ہے، دوسرے جز کو شروع نہیں کیا ہے، دوسرے واجب کو شروع نہیں کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً سجدے میں چلا جائے، اور اگر دوسرا فعل یا دوسرا جز انجام دینا شروع کر دیا ہے تو اب کیا چاہیے کہ پرواہ نہ کرے، صحیح۔ اب آئیے آپ آج کے درس پہ، آج کا درس کیا کس بارے میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 رکعتوں کے بارے میں شک۔ کل والے شک کس بارے میں تھے؟ اجزاء کے بارے میں۔ کس کے بارے میں تھے بولیے گا؟ اجزاء کے بارے میں، اجزاء نماز کے بارے میں، جی، یعنی نماز کے جو اجزاء ہیں، تشہد، سلام، سجدہ، تشہد، رکوع، یہ سب جو اجزاء ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آج ہے رکعتوں کے بارے میں شک۔ کہہ رہے وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ کچھ شکوک ایسے ہیں، ہم نے کل کے درس کے خلاصے میں بتایا تھا، کچھ شکوک ایسے ہیں، دھیان سے سنیے گا، کچھ شکوک ایسے ہیں جو یعنی کل نہیں تھے، وہ خاص کر دھیان سے سنیں۔ کچھ شکوک ایسے ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ شکوک ایسے ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کچھ شکوک ایسے ہیں جن کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی شک کی؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ آج ہماری بحث اور گفتگو یا ہمارا درس جو ہے ان شکوک کے بارے میں ہے جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز، جیسے صبح مغرب کی رکعتوں میں شک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے
بریکٹ میں ہی لکھا ہے، یہ وضاحت کر دی. اگر آپ کو 2 رکعتی نماز میں یا 3 رکعتی نماز میں، یعنی 3 رکعت میں شک کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو نماز 3 رکعتی ہے. کتنی رکعتی؟ 3 رکعتی نماز جو ہے جیسے مغرب کی، یا 2 رکعتی ہے جیسے صبح کی. اگر اس میں آپ کو شک ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی. آپ کو یہ شک ہو رہا ہے دوسری ہے، تیسری ہے، پہلی ہے مثلا، تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. سوائے اس کے کہ آپ کو بعد میں یقین ہو جائے. ہاں آپ تھوڑی دیر سوچئے، چند لمحے تفکر کیجئے کہ یہ میری تیسری ہے یا دوسری ہے، تو پھر جس پہ آپ کو یقین ہو جائے، آپ یہی پڑھ رہے نا، تو جس پہ آپ کو یقین ہو جائے پھر آپ کی وہی نماز، اس پر ہی آپ کو عمل کرنا ہے. آپ کو یقین ہو جائے کہ تیسری ہے اور مغرب کی پڑھ رہے تھے تو آپ نے مکمل کیجیے، تیسری ہے آپ کی یقین علم. دوسری ہے، دوسری پہ عمل کیجیے. لیکن اگر آپ کو شک رہ جاتا ہے، علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 2 یہ دیکھیے میں نے وضاحت جو کی بریکٹ میں، یہ کہہ کے جیسے صبح اور مغرب، یعنی یہ 3 رکعت اور 4 رکعت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس نماز کی. پھر دھیان سے سنیے، جو نماز 2 رکعتی یا 3 رکعتی ہے، جیسے مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے اور صبح کی 2 ہوتی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے، باقی مسائل آگے آئیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 اگر شک ہو کہ 1 رکعت پڑھی یا اس سے زیادہ تو نماز باطل ہے. کیا؟ اگر کسی انسان کو یہ شک ہو کہ اس نے 1 رکعت نماز پڑھی ہے یا اس سے زیادہ، تو کیا ہے؟ نماز باطل ہے. کون سی میں؟ 2 رکعتی میں اور نہیں. اگر انسان کو یہ شک پہلی میں ہی ہو رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. یہاں تو اس کی بات نہیں ہے. اگر انسان کو یہ شک ہو رہا ہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے تو اس کی نماز باطل ہے. یعنی جب پہلی رکعت اور دوسری اس طرح شک ہو تو نماز باطل ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو علم ہو جائے. علم ہو جائے کہ میں نے یعنی پہلی ہے یا دوسری، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شک کی بات کر رہے ہیں. نمبر 3 اگر بالکل معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی، یہ پتہ نہیں، 1 پڑھی، 2 پڑھی، 4 پڑھی، 3 پڑھی، پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو نماز باطل ہے. اگر آپ کو 2 رکعتی یا 3 رکعتی، پھر اس پہ غور کیجیے گا، دوسری تیسری کی بات نہیں کر رہے ہیں، چوتھی کی، اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو 2 رکعت ہوتی ہے، جیسے صبح کی نماز، جیسے جو 3 رکعت ہوتی ہے، 3 رکعتی ہوتی ہے جیسے مغرب کی نماز. آپ کو اس میں شک ہو جائے تو آپ کی نماز باطل ہے. 1 دوسرے اگر شک ہو کہ 1 رکعت پڑھی ہے اس سے زیادہ تو نماز باطل ہے. صحیح. اگر بالکل ہی پتہ نہ ہو کتنی پڑھی ہیں تو نماز باطل ہے. اب آئیے جن شکوک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کون سے شکوک ہیں کہ جب نماز باطل ہو جائے گی. ان سے وہ کون سے شکوک ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا. تو اب وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، یہ پڑھ لیا آپ نے. اب آئیے جن شکوک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کون سے شکوک؟ جن شکوک کا کوئی اعتبار، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کی نماز صحیح ہے. نمبر 1 مستحب نمازوں میں شک. آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو مستحب نمازوں میں اگر شک ہے تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نمبر 2 نماز جماعت میں، جس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اگر نماز جماعت میں شک ہے کسی کو تو اس میں ماموم امام پہ بھروسہ کرے گا اور امام مامومین پہ اعتبار کرے گا، جیسے کہ ہو جاتا ہے. نہیں ہو جاتا نماز پڑھتے ہوئے جماعت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ امام سمجھ رہا ہے جو پیش نماز ہے وہ سمجھ رہا ہے
تو دوسری ہے تو الحمدللہ کہتے ہوئے تشہد شروع کر دیتے ہیں. تو ماموم کیا کہتے ہیں پیچھے سے بحول اللہ ہے. مثلا پہلی تھی دوسری سمجھ کے تشہد شروع کر دی تو پھر کیا کہتے ہیں مامومین بحول اللہ. تو یہ اب کیا چاہیے امام کو کہ جو مامومین اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان پر اعتبار اور بھروسہ کر لے. صحیح. ماموم کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پہلی ہے دوسری تو اب جیسے امام کر رہا ہے امام پہ اعتبار کر لے بھروسہ کر لے. ٹھیک. نمبر 3 سلام کے بعد یعنی نماز تمام ہو جانے کے بعد کسی قسم کا شک ہو. نماز پڑھ لی ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم پڑھ چکے اب شک ہو رہا ہے کہ تشہد پڑھا نہیں پڑھا. تشہد میں میں نے جو ہے وہ پہلی شہادت پڑھی ہے دوسری پڑھی یاد نہیں. شک ہو رہا ہے علم نہیں علم کی بات نہیں کر رہے یقین کی بات نہیں شک ہو رہا ہے تو اب کیا ہو اس شک کا کوئی اعتبار. نماز پڑھ چکے سلام پڑھ چکے اب شک ہو رہا ہے میں نے دوسرا سجدہ کیا تھا نہیں کیا تھا کوئی اعتبار نہیں شک کا. صحیح. نماز کا وقت گزر جانے کے بعد شک ہو کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں تو اس شک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. نماز کا وقت گزر پہلا کیا تھا نماز پڑھنے کے بعد سمجھ رہے ہو دونوں میں فرق کیا ہے تیسرے اور چوتھے میں. پہلے میں کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد نماز کے اجزاء میں شک ہو رہا ہے وسیم صاحب کہ میں نے فلاں جز انجام دیا یا نہیں دیا. چوتھے میں کیا ہے چوتھے میں یہ ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا اب شک ہو رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی تھی یا نہیں تو اس شک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اور نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو آج کے درس کا ہمارا خلاصہ یہی ہے کہ وہ شکوک جن کا اعتبار نہیں ہے اس میں پہلے یہ کہ مستحب نمازوں میں شک ہو تو مستحب نمازوں میں شک ہے تو اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسرے نماز جماعت میں جس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی ہم نے درس میں بیان کر بھی دیا اس میں بھی کوئی شک کا اعتبار نہیں ہے. نمبر 3 سلام کے بعد یعنی نماز تمام ہو جانے کے بعد کسی بھی قسم کا شک ہو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نمبر 4 نماز کا وقت گزر جانے کے بعد شک ہو کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں تو اس شک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اور نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.